बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने शायद नोट किया हो कि हक खतीब अब अच्छा बच्चा बनने की अदाकारी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि उसके अंदर एक शैतान सिफत इंसान है, उसकी फितरत ही बुरी है, तो वो चाहकर भी कोशिश करके भी अच्छा बच्चा बन नहीं पा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीलॉग है आज का, बड़ी दिलचस्प चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप जरा नोट करते जाइएगा। हमने 23 जनवरी को पहली बार हक खतीब की शोबदेबाजी को बेनकाब किया और हमने दुनिया को बताया कि ये बदबख्त इंसान इस्लाम का, खत्म नबूवत का, विलायत का, तसव्वुफ का नाम इस्तेमाल करते हुए जो नाम निहाद चीजें करता है और जिन्हें ये अपनी करामात बताता है, वो महज करतब है, शोबदेबाजी है। कोई भी मुंह से कीले निकाल सकता है, कोई भी अगर ट्रिक सीख ले तो आंख से जंजीर निकाल सकता है। और अब तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग ये काम करके दिखा रहे हैं अपनी मीम्स में, अपनी वीडियोस के अंदर। उस दिन से लेकर आज तक ना तो इस बदबख्त ने अपनी गलती को तस्लीम किया और ना ही इसने तस्लीम किया कि मैं जो कुछ कर रहा था वो महज फ्रॉड था, वो शोबदेबाजी थी, मैं लोगों को धोखा दे रहा था। लेकिन कम से कम एक चीज जरूर हुई कि इसने अच्छा बच्चा बनने की कोशिश की, और वो कोशिश ये कि 23 जनवरी से लेकर अब तक यानी तकरीबन 2.25 महीने हो गए, इसने किसी की आंख से चेन नहीं निकाली, ना वीडियो बनाई, ना उसको अपलोड किया, किसी के मुंह से कीलें बरामद नहीं की, ना उसकी वीडियो बनाई, ना उसको अपलोड किया। जबकि उससे पहले आए रोज किसी ना किसी की आंख से चेन, मोती बरामद हो रहा होता था, किसी के मुंह से कीलें बरामद हो रही होती थी, गोलियां निकल रही होती थी, सुइयां बरामद हो रही होती। लेकिन इस 2.25 महीने में जब से हमने इसके करतब को बेनकाब किया और हमने बताया कि ये करामत नहीं है, ये इसका ढोंग है, ये मदारी पना करता है, ये मदारी, और मदारी भी ऐसा घटिया लेवल का कि आम मदारी कोई करतब करे तो पकड़ में नहीं आता, लेकिन ये इस घटिया तरीके से करतब करता है कि दुनिया भर में जग हसाई हो रही है इस बदबख्त की भी और बदकिस्मती से दीन की भी और तसव्वुफ की भी, जिसका ये नाम इस्तेमाल कर रहा है। तो 2.25 महीने से हक खतीब उर्फ शुफ ने किसी की आंख से ना तो चेन बरामद की, ना किसी के मुंह से कील निकाली और ना ही सुइयां बरामद की। तो सवाल ही है कि क्या पिछले 2.25 महीने में जिन्नात छुट्टी पे चले गए? क्या जिन्नात इक़रारुल हसन से खौफ खा गए हैं, डर गए कि उन्होंने हक खतीब के पास आने वाले मरीजों के अंदर ये कीलें, चेनें और गोलियां और जंजीरें रखना छोड़ दी हैं? या फिर ये कि हक खतीब साहब डर गए? तो हक खतीब साहब हिम्मत करें, मुकाबला करें। ये तो बुज़दिली की बात है कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए पिछले 2.25 महीने में। अगर आप इस बात पर कायम हैं कि आपका मरीजों के, जो आपके नाम निहाद एक्टर और प्लांटेड मरीज होते थे, उनकी आंख से चेन निकालना या मुंह से कीलें बरामद करना आपकी करामत है, तो हजरत फिर तो ये होती रहनी चाहिए ना। जिन्नात छुट्टी पर तो नहीं चले गए और ना ही ऐसा हुआ है कि मरीज आपके पास आना बंद हो गए। तो ये करतब जारी रखिए ना, ताकि मुकाबला तो होता रहे। आप उस गलती को गलती तस्लीम भी नहीं कर रहे और उस काम को करना भी आपने छोड़ दिया है। तो आपसे मेरी ये दरखास्त है कि अगर आप कायम हैं इस बात के ऊपर कि वो आपकी करामत थी, तो फिर जरा ये करामत दिखाते रहिए, ताकि हम आपको रोजाना की बुनियाद पर बेनकाब करते रहें। डर कर भागिए मत फिर मैदान से। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हक खतीब साहब ने 23 जनवरी के बाद से करने की कोशिश की, हमने उनसे कहा कि हजरत, चूंकि आप ये कहते हैं कि मैं वली कामिल हूं, कलंदर दौरा हूं, और लोग जो है वो ये कहते हैं कि जनाब चूंकि ये अल्लाह का वली है, देखें इसके चेहरे पर कितना नूर है, तो हमने दरखास्त की कि हम बहुत ही हम्बली आपसे ये कहते हैं कि आप कैमरे के सामने साबुन से मुंह धोकर दिखा दें। उसके बाद खतीब साहब ने कई बार ये कोशिश की कि वो मेकअप के बगैर लाइव वीडियो में आए, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने उनका जो असल चेहरा था वो इतना दुनिया को दिखाया कि घबरा कर और डर के हक खतीब साहब ने फिर मेकअप करना शुरू कर दिया। अब जरा नोट कीजिए, 24 मार्च को दिन के वक्त भी हक खतीब साहब ने, चूंकि 24 मार्च को हम इनके अड्डे पर गए थे और ये भाग गए थे, दूसरे अड्डे पर चले गए थे, और पहली बार वहां जाकर इन्होंने दिन के वक्त महफिल सजा ली थी, ये दिखाने के लिए कि जनाब हम यहां पर मसरूफ हो गए। इससे पहले रिवायत ही नहीं थी, तो उस महफिल में भी घबरा कर इन्होंने मेकअप नहीं किया था। और ये बदबख्त जो ये झूठ बोलता था कि मुझ पर अल्लाह का करम है कि मुझे नींद आती ही नहीं है, और ये तासुर देने की कोशिश करता था कि मैं 18 साल से नहीं सोया हूं, जब हमने इसकी नींदें उड़ाई इसका फ्रॉड बेनकाब करके, तो ऐसी शक्ल निकल आई थी। जरा देखिए कि नींद पूरी ना हो, जब रात को इंसान न सो सके किसी के डर, किसी के खौफ की वजह से, तो ऐसा मुंह बन जाता है। और मेकअप ना कर सके तो ये नूर होता है इस वली कामिल नाम निहाद जाली झूठे पीर के चेहरे पर 24 मार्च की। तो जब ज़ाहिर है असल शक्ल इसकी सामने आई, जो कि हमने कहा था कि ये मेकअप करता है, ये लिपस्टिक लगाता है, ये लालियां लगाता है,
تو اس کے بعد یہ لالیاں غائب ہو گئیں. تو جب لوگوں نے ٹرول کیا اس کے بعد پھر دوبارہ سے انہوں نے یعنی کل گزشتہ روز 1 اپریل کو دوبارہ سے میک اپ کرنا شروع کر دیا. یہ ویڈیو بھی ذرا آپ کو لاحظہ کیجئے اور اب دونوں تصویروں کو ذرا ساتھ ساتھ رکھ کر دیکھیے. اللہ کی قسم کھا کر بتائیے کہ ایک جانب کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ پوری تہ ہے جو میک اپ کی اس شخص نے اپنے چہرے پر چڑھا رکھی ہے, اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میک اپ کے بغیر اس کا اصلی چہرہ کیا ہے. تو 24 مارچ کو حق میڈیا جو فیس بک کا ان کا پیج ہے اور حق خطیب کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے وہاں جا کر آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی ہم نے, کسی طرح کا کوئی فلٹر موجود نہیں ہے. آپ خود ان کی اپنی اپلوڈڈ ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میک اپ کے بغیر یہ شیطان اور خبیث کیسا لگتا ہے, اور پھر یہ اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے جو میک اپ کی تہ چباتا ہے اس کے بعد اس کا چہرہ کیسا لگتا ہے. صرف یہی نہیں, حق خطیب نے جو کہ آج تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی دم, اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ اللہ کا کلام پڑھ کر لوگوں پر پھونکا کرتے تھے. امام حسن اور امام حسین پر بھی آپ نے دم فرمایا. اس دم کا یہ بدبخت مذاق اڑاتا تھا ایک عجیب و غریب یہ شف شف کی آواز برآمد کر کے. عجیب و غریب دنیا بھر میں اس نے نہ صرف اسلام کا, پاکستان کا, تصوف کا مذاق اڑایا بلکہ دم کا بھی مذاق بناتا رہا. تو جب ہم نے یہ چیلنج کیا کہ اس بدبخت کو تو کوئی آیت نہیں آتی, کوئی سورت نہیں سنا سکتا, اس کو تو نماز تک نہیں آتی, بسم اللہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا, تو اس کے بعد اس نے 2-3 دن جو دم کیا اس میں سورہ ناس پڑھنے کی کوشش کی. ظاہر ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے جہالت کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے اس شخص کے اندر, چاہ کر بھی بار بار یاد کر کے بھی یہ ٹھیک طرح سے سورہ ناس نہیں پڑھ سکا. تو 4 مارچ اور 26 فروری کی ان ویڈیوز میں اس نے سورہ ناس پڑھنے کی کوشش کی اور ظاہر ہے وہ بھی غلط. اچھا, پھر لاکھ کوشش کے بعد یہ بدبخت سورہ ناس نہ یاد کر سکا, نہ دم میں اس کو پڑھ کر پھونک سکا, اور اس کے بعد اب اس نے سورہ ناس پڑھنا چھوڑ دی ہے. تو یعنی 1 اپریل کو اور 31 مارچ کو یعنی 31 مارچ کو اور 1 اپریل کو جو دم اس نے کیا اس میں اس نے سورہ ناس نہیں پڑھی. یعنی اچھا بچہ بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن پروردگار کی طرف سے توفیق ہی نہیں ہے کہ یہ کسی بھی طرح کی کوئی اچھائی کر سکے, لہذا دوبارہ سے اس نے ویسے ہی دم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا شف شف کر کے. ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے معمول کی بات تھی یہ, اور اس کے چیلے اپنی جوتی کے ذریعے جنات کو ڈیفیوز کرنے کی اداکاری اور ایکٹنگ کیا کرتے تھے. الحمدللہ جب سے ہم نے اسے بے نقاب کیا تب سے اس کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ یہ ڈرامہ دہرائے. میں پھر کہتا ہوں حق خطیب صاحب تھوڑی سی ہمت کا مظاہرہ کریں, تھوڑی سی جرت پیدا کریں, اتنے ڈرپوک اور بزدل نہ بنے. اگر آپ قائم ہیں اپنے کیے پر, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جوتی سے جنات ختم ہو سکتے ہیں, غائب ہو سکتے ہیں, غیر حاضر ہو سکتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں سے چینیں نکالنا اور منہ سے کیلیں نکالنا آپ کی کرامت تھی, تو پھر یہ کرتے رہے نا, پھر تاکہ آپ یہ کرتے رہیں اور ہم اس کو روزانہ ایکسپوز کرتے رہیں, پھر بھاگیں تو نہ میدان سے. اور اگر یہ غلط تھا تو پھر علل اعلان اس کا اعتراف کیجئے, اس بات کو تسلیم کریں کہ میں لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا دین کے نام پر, ولایت کے نام پر, اسلام کے نام پر, اور سب سے افسوسناک بات یہ کہ ختم نبوت کے نام پر. تو جوتی سے بھی جن غیر حاضر کرنے کا معاملہ اپنے انجام کو پہنچا 23 جنوری کے بعد سے. ساتھ ہی ساتھ اس بدبخت کے بدبخت ترین چیلے نے توہین قرآن کرنے پر معافی بھی مانگی. اپنی جوتی سے اس شخص نے پورا ڈرامہ پلانٹ کروایا تھا اور ڈائریکٹ کیا تھا حق خطیب نے کہ میری جوتی اٹھائے گا میرا چیلا, اور اٹھانے کے بعد یہ کہے گا کہ یہ جوتی علماء سے, پیران عظام سے اور قرآنی وظائف سے افضل ہے, نعوذ باللہ. اور یہ ڈرامہ کیا گیا. اس ڈرامے میں جو جن کا کریکٹر تھا وہ کیسر عباسی نام کے حق خطیب کے چیلے نے ادا کیا, اور جوتی اٹھانے والا جو کریکٹر تھا وہ اس کا چیلا جہانزیب ہزاروی تھا جس نے ادا کیا, جس کو یہ مولانا اور عالم دین بنا کر بدقسمتی سے علماء کی اس سے بڑھ کر توہین کیا ہوگی کہ ایک ایسا آدمی جو اس کی جوتیاں اتارتا ہے اور اس کی جوتی کو اٹھا کے قرآنی وظائف سے افضل قرار دیتا ہے حق خطیب کے کہنے پر, اس کو یہ مولانا اور عالم دین بنا کر پیش کر رہے ہیں. معافی مانگ لی یہ کہتے ہوئے کہ جناب ہم رجوع کر چکے تھے,
لیکن جناب 2 سال پہلے یہ ویڈیو بنی تھی توہین قرآن کی، 2 سال یہ اپلوڈ رہی حق خطیب بدبخت کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، جس میں صریحاً قرآن پاک کی بے حرمتی اور توہین کی گئی، علماء کی بے حرمتی کی گئی، مشائخ عظام کی بے حرمتی کی گئی، لیکن تب تک اس کو یاد نہیں آیا کہ معافی مانگنی چاہیے تھی۔ اور اصل کردار، اصل مجرم اس توہین قرآن کا حق خطیب خود ہے، جس کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو موجود رہی اور جس نے یہ سارا ڈرامہ ڈائریکٹ کیا اور پلان کیا۔ اس کی جانب سے نہ تو معافی آئی اور نہ ہی اس کی جانب سے رجوع کیا گیا اس معاملے پر، لیکن کم سے کم آغاز ضرور ہو گیا۔ تو ایک معاملے میں ہم کم سے کم ان کو اس بات کا اعتراف کرنے تک لے آئے کہ یہ بدبخت اپنی ولایت کو منوانے کے لیے قرآن مجید کی توہین تک کرتے رہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات وہ یہ کہ حق خطیب صاحب نے جو دلہنوں والے کپڑے پہنا کرتے تھے وہ پہننا بھی فی الحال چھوڑے ہوئے ہیں، جن پر بڑے گوٹا کناری ہوا ہوتا تھا، جس میں مختلف طرح کی کڑھائی ہوتی تھی، بہت ہی زرق برق اور چمکیلے قسم کے رنگ برنگے لباس یہ حق خطیب صاحب پہنا کرتے تھے۔ 23 جنوری کے بعد سے اب تک اس طرح کے لباس ہم نے پہنتے ہوئے حق خطیب صاحب کو نہیں دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت ہی عاجزانہ ہماری کامیابی ہے۔ آگے چل کر پھر ان کو دوبارہ سے شوق ہو جائے کہ انہوں نے لالیاں بھی لگانی ہے، لپسٹک بھی لگانی ہے اور رنگ برنگے کپڑے بھی پہننے ہیں، وہ الگ بات، لیکن اب تک حق خطیب صاحب نے اس طرح کے کپڑے پہننا چھوڑے ہوئے ہیں۔ اہم ترین بات یہ کہ اب چونکہ اس کے پاس جانے والے جو کسٹمرز ہیں، جنہیں کسٹمرز کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے، ان سے پیسے اینٹھتا ہے، ان کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ تو اب ذرا میں صرف ایک اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں کہ فیصل آباد میں کس طرح سے اس کے چیلے منتیں کر رہے ہیں لوگوں کی کہ جناب قافلہ روانہ ہوگا، اس شہر سے ہم لوگوں کو ساتھ دے کر جائیں گے، آپ آئیے، رعایتی کرائے پہ آپ کو ہم لے کر جائیں گے۔ تو جناب اب کم پیسوں میں بھی لوگوں کو بھر بھر کر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو ڈیسپریشن ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کلائنٹس اور کسٹمرز کتنے کم ہو گئے 23 جنوری کے بعد سے کہ اب لوگوں کو منتیں کر کر کے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو حق خطیب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب بالکل تذبذب کا شکار ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے۔ کبھی یہ سورہ ناس پڑھنے کی کوشش کرتا ہے دم میں، پھر چھوڑ دیتا ہے، کبھی یہ میک اپ کے بغیر ٹی وی کیمروں کے سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب لوگوں کو اس کا اصل چہرہ نظر آتا ہے پھر یہ چھوڑ دیتا ہے۔ زرق برق لباس بھی الحمدللہ اس نے پہننے چھوڑ دیے۔ قرآن مجید کی توہین بھی 2 سال بعد ہماری ایفرٹ سے کم اتنا ہوا کہ اس بدبخت اور اس کے چیلے نے کم سے کم یہ اعتراف کیا کہ ہم نے قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ راہ فرار اختیار کر چکا ہے اپنی کرامات سے بھی، جن کو یہ کرامات کہتا تھا، چینیں نکالنا اور قلعے نکالنا، جب سے ہم نے بے نقاب کیا تب سے یہ عمل بھی نہیں ہوا۔ تو جناب میں حق خطیب اور اس کے تمام چیلوں سے یہ کہتا ہوں کہ میدان چھوڑیں مت، جو کام آپ کرتے رہیں وہ ذرا کرتے رہیں تاکہ اس ملک کی عوام اور ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر بے نقاب کرتے رہیں اور بتاتے رہیں کہ آپ نے کتنا طویل عرصہ دین اسلام کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر، تصوف کے نام پر اس ملک کے غریب لوگوں کو لوٹا ہے، انہیں جان سے مارا ہے، ان کا قتل کیا ہے۔ آپ جتنا مرضی اچھا بننے کی کوشش کریں، آپ کا مقدر اس ملک کی جیل کی سلاخیں ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کے لوگ بہت جلد آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے۔